السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ریاضی تیسری جماعت کے لیے، اور ہمارے سبق کا نام ہے ہندسی شکلوں کا تعارف۔ اب دیکھیے بیٹا، آئیے کچھ ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر کچھ شکلیں نظر آ رہی ہوں گی بیٹا، آپ کو کچھ شکلیں نظر آ رہی ہیں، جس میں پہلی تصویر ہے چوکور کی، دوسری ہے مثلث کی، تیسری ہے دائرے کی۔ اب یہ شکلیں بیٹا آپ نے پہلے بھی دیکھی ہیں، کئی جگہ آپ کے گھر میں بھی نظر آتی ہیں یہ شکلیں۔ اب دیکھیے سوال نمبر 2 پوچھا گیا ہے، نیچے کی شکلیں دیکھو، ان میں کی ہندسی شکلیں پہچانو اور انہیں بناؤ، ان کے نام لکھو۔ اب دیکھیے بیٹا تصویریں دی گئی ہیں، جس میں ہے ٹی وی، کیرم بورڈ، سینڈوچ، موبائل فون اور کنگن۔ بیٹا آپ کو دیکھیے جیسی یہ شکلیں ہیں، ان کو دیکھ کر جہاں پر شکلیں لکھی گئی ہیں ویسے ہی ہو بہو شکلیں بنانا ہے، اور نیچے شکلوں کے نام لکھنا ہے۔ پہلے میں مستطیل، دوسرے میں مربع، تیسرے میں مثلث، چوتھے میں مستطیل اور پانچویں میں دائرہ۔ اب یہاں پر دیکھیے بیٹا کچھ تصویریں دی گئی ہیں، سوال پوچھا گیا ہے، اوپر کی تصویر میں مثلث، دائرے، چوکور پہچانو۔ مثلثوں میں لال، چوکوروں میں نیلا اور دائروں میں پیلا رنگ بھرو۔ اب بیٹا جہاں جہاں آپ کو دائرے نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کیا کرو گے؟ پیلا رنگ بھرو گے۔ جہاں جہاں چوکور نظر آ رہے ہیں وہاں پر آپ نیلا رنگ بھرو گے، اور مثلث میں لال رنگ بھرو گے۔ یہاں پر ہماری سرگرمی مکمل ہوئی۔ آئیے اب دوسری سرگرمی پر چلتے ہیں۔ یہاں پر پوچھا گیا ہے کنارے اور کونے۔ اب دیکھیے بیٹا یہاں پر ایک برفی کا ٹکڑا دیا گیا ہے، دکھ رہا ہے گا آپ کو، تصویر میں دکھائی دے رہا ہوگا۔ برفی کا ٹکڑا کیسا ہے؟ چوکور ہے۔ چوکور کے 4 کنارے اور 4 کونے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے بیٹا برفی تو آپ نے اکثر دیکھی ہوگی، جس کی بناوٹ چوکور ہوتی ہے، جس میں 4 کونے اور 4 کنارے ہوتے ہیں۔ میز کی اوپری سطح کو غور سے دیکھو۔ میز کی اوپری سطح کے کتنے کنارے ہیں؟ تو یہاں پر آپ لکھو گے 4 کنارے۔ میز کی اوپری سطح کے کتنے کونے ہیں؟ یہاں پر آپ لکھو گے 4 کونے۔ میز کی اوپری سطح کی شکل کون سی ہے؟ تو آپ ادھر لکھو گے کون سی شکل ہے یہ؟ چوکور۔ بازو میں دکھائے ہوئے طریقے سے ایک مستطیل کاغذ لو۔ مستطیل کے کتنے کنارے اور کتنے کونے ہیں؟ اب دیکھیے بیٹا یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ مستطیل کے کتنے کنارے اور کتنے کونے ہیں، تو آپ یہاں لکھو گے مستطیل کے 4 کونے اور 4 کنارے ہیں۔ اب آمنے سامنے کے کنارے ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے کاغذ کو اس طرح بیچوں بیچ میں طے کرو۔ دیکھیے بیٹا آپ کو یہاں پر تصویر میں کاغذ کو موڑنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ دیکھو زیادہ لمبائی کا کنارہ سامنے کے کنارے سے ٹھیک ٹھیک جڑ جاتا ہے، کم لمبائی کا کنارہ مقابل سامنے کے کنارے سے ٹھیک ٹھیک جڑ جاتا ہے۔ مستطیل کے مقابلے سامنے کے کنارے مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے بیٹا یہاں پر مربع کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ رومال کو غور سے دیکھو، یہ مربع ہے۔ مربع کے کتنے کنارے اور کتنے کونے ہوتے ہیں؟ تو آپ یہاں لکھو گے مربع کے 4 کونے اور 4 کنارے ہوتے ہیں۔ رومال کو آڑا اور کھڑا طے کر کے دیکھو۔ اب یہ بیٹا آپ اپنے رومال پر بھی کر کے دیکھ سکتے ہو، کیا مقابل کے کنارے مساوی لمبائی کے ہیں؟ رومال کو ایسا طے کر کے معلوم کرو کہ مقابل کے کونے ایک دوسرے سے جڑتے ہیں یا نہیں۔ کنارے جڑتے ہیں اور متصل یعنی بازو کے کنارے بھی ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ اب رومال کو دوبارہ طے کرو، تمام کنارے ایک دوسرے سے برابر جڑتے ہیں۔
مربع کے چاروں کنارے مساوی لمبائی کے ہوتے ہیں. خیال رکھو کہ رومال کو طے کرنے پر مثلث حاصل ہوتا ہے. اب دیکھیے بیٹا آپ کو یہاں پر رومال پر یہ طریقہ کر بتایا گیا ہے جس سے ہمیں مثلث بھی حاصل ہوتا ہے. یہاں پر مثلث کے بارے میں بتایا گیا ہے. مثلث کے کنارے کتنے ہیں اور کونے کتنے ہیں؟ تو مثلث کے 3 کونے اور 3 کنارے ہیں. یہ معلوم کرو کہ ہمارے آس پاس یہ شکل کہاں دکھائی دیتی ہے. تیلیوں کا استعمال کر کے درج ذیل شکلیں بناؤ: چوکور، مستطیل، مربع، مثلث. اب بیٹا یہاں پر ایک سرگرمی دی گئی ہے جس میں ایک جدول ہے. مندرجہ ذیل جدول مکمل کرو. یہاں پر دیکھیے بیٹا جس میں پہلا کالم ہے شکل، دوسرا کالم ہے شکل کا نام، تیسرا کالم ہے کناروں کی تعداد، چوتھا کالم ہے کونوں کی تعداد. یہاں پر پہلی تصویر کس کی ہے بیٹا؟ یہ چوکور ہے تو آپ شکل کا نام لکھو گے چوکور. کناروں کی تعداد 4، کونوں کی تعداد 4. دوسری شکل ہے مستطیل، آپ شکل کا نام لکھو گے مستطیل. اس کے کونے بھی 4 ہیں اور کنارے بھی 4. تیسری شکل ہے مربع جس کے کونے بھی 4، کنارے بھی 4. اب چوتھی شکل ہے مثلث. مثلث کے 3 کونے اور 3 کنارے ہوتے ہیں. اب ہے دائرہ. دائرے کے سطح میں آپ کو کونے اور کنارے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے ہیں نا؟ تو آپ یہاں کونے اور کناروں میں کچھ نہیں لکھو گے، یعنی کہ اس میں کونے اور کنارے نہیں ہوتے. اچھا بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم پھر ملیں گے اپنے ایک نئے سبق کے ساتھ. اللہ حافظ. Please subscribe the channel and press the bell icon.